کی جب بھی بات ہوتی ہے تو نہ صرف پورے ملک کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، بلکہ آج جب ہم پاکستان کے اندر ایٹمی دھماکے ہوئے، پاکستان ایٹامک پاور بن گیا، تو بالکل آج اس ایوان کی طرف سے اپنے محسن ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اسپیکر صاحب، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی اساس پر رکھی گئی، اور ہم نے جب اپنے پاکستان کے افواج اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم آج کے دن اور ہر دن یہ عہد کرے کہ ہم نے نہ صرف اور صرف اپنی نظریاتی اساس کا، نظریاتی سرحدوں کا، بلکہ اپنی فضائی سرحدوں کا، اپنی زمینی سرحدوں کا تحفظ کرنا ہے، اس سوچ کا تحفظ کرنا ہے جس کی وجہ سے جب پاکستان بن رہا تھا تو 10 لاکھ شہداء ہم نے اس مملکت خدا داد پاکستان کے لیے پیش کیے۔ آج ہمیں وہ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور اسپیکر صاحب، ہمیں ایک اور بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بالکل پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات بھی ہے۔ اسپیکر صاحب، ہمیں اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا، اور اس کا مقابلہ تب ہو سکتا ہے کہ جب اس پارلیمنٹ میں ایک ہی آواز جائے گی جب پاکستان کی بات ہوگی۔ یہاں پہ کبھی لسانیت کے نام پہ، کبھی قومیت کے نام پہ، کبھی پارٹی بازی کے نام پہ ہم نے پاکستان کو 2 لخ اور 2 تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ سلسلہ بند کر کے اپنے پاکستان کو صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے۔ اور جو 2 باتیں ہوئی اسپیکر صاحب، اگر کوئی اپنی ذاتی کرپشن کے اندر جیل میں ہے تو اس کا پاکستان کے 28 مئی کے حوالے سے، یوم تکبیر کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی سزا نہیں ہے۔ اگر کوئی جیل کے اندر موجود ہے تو اپنے کرپشن کی وجہ سے موجود ہے، اس کا جواب دینا چاہیے ان کو۔ ایسے موقعوں کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات، آپس میں بات چیت نہ کریں، اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اپنی نشست پہ۔ اور معیشت کے اوپر بات ہوتی ہے، معیشت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو سوال تو اٹھتا ہے کہ 30,000 ارب آپ نے قرضہ لیا تو یہ پیسہ کہاں پہ خرچ ہوا، یہ پیسہ کہاں پہ لگا، ان چیزوں کے حوالے سے سوال ہوتی ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، 28 یہ یوم تکبیر کو بھی کنٹروورشل بنانا کہ کوئی کوٹ لکھپت کے اندر موجود ہے، آپ کو تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عمران خان کا اور اپنے اداروں کا شکریہ ادا کریں کہ نواز شریف پہلی مرتبہ عید پاکستان میں منائیں گے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ نے تو کبھی اپنے قائد کو دیکھا ہی نہیں تھا، وہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے، صحت خراب ہو جائے تو لندن، آج بھی شہباز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے، کہتے کہ معمول کی چیک اپ کے لیے میں آیا تھا۔ اسپیکر صاحب، 35 سال آپ ملک میں حکومت کرے، جب آپ اپنے محسن کو، عبد القدیر خان جیسے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، جب آپ یوم تکبیر جیسے موقعوں کو کنٹروورشل بناتے ہیں تو پھر اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ آپ 35 سال حکومت کرنے کے بعد بھی خود ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں پہ شہباز شریف، نواز شریف، ان کے بچے وہ خود اپنا علاج کر سکے۔ لیکن جب بھی ہم یہ بات شروع کر دیتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، میری گزارش اتنی سی ہے، آپس میں بات چیت نہ کریں، اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں برائے مہربانی۔ اسپیکر صاحب، اپنی باری پہ بولیں جی۔ اسپیکر صاحب، میں نے تو ان کو مبارکباد پیش کی، اس پہ بھی وہ ناراض ہے۔ میں نے تو ان کو گزارش کی کہ آؤ سب مل کر پاکستان کے لیے کام کرے۔ کیا وجہ ہے کہ 35 سال سے جس پارٹی کو آپ نے سپورٹ کیا، اپنی قیادت کی علاج کے لیے بھی آپ ایک اسپتال نہیں بنا سکے؟ اس میں نے غلط کیا بات کی ہے؟ کوئی غلط بات ہے اس میں؟ میں نے کیا بات کی ہے کہ عبد القدیر خان جیسے اپنے محسنوں کو یاد رکھے،
اپنے شہداء کو آج کے دن یاد رکھے، جو آپ کی سرحدوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو پاکستان نے 70,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کو آج یاد رکھے۔ اس میں غلط کیا بات ہے؟ لیکن ساتھ میں نے یہ بات کی کہ جب ہم پاکستان کی سرحدوں کی تحفظ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہماری معیشت بھی مضبوط ہو۔ جب معیشت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بہتر احتساب ہو۔ جب ہم بہتر احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ 30,000 ارب روپے کہاں پہ لگایا؟ تو یہ سوال تو بنتے ہیں۔ اسپیکر صاحب تب تک سنیں گے، تب تک یہ کہہ رہے کہ سن کے تک گئے، ہم سہ کے تک گئے۔ آپ بس میں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں جی۔ ان کی یہ بالکل اسپیکر صاحب یہ سن کے تک گئے، اور پاکستانی قوم ان کو 35 سال برداشت کر کے تک گئی کہ پاکستان میں ایک اسپتال بھی نہیں، پاکستان میں اسکول نہیں، پاکستان میں کالج نہیں، پاکستان میں صاف پینے کے پروجیکٹ نہیں۔ اسپیکر صاحب میں تو پوری بات کروں گا، اگر یہ میں جب اٹھتا ہوں اور شور شروع کرتے ہیں تو میں تو اس سے خاموش ہونے سے رہا، میں تو اپنی لیڈر کی طرح پریشر میں اچھا کھیلتا ہوں، جتنا یہ شور مچائیں گے اتنا میری طرف سے جواب بھی ہوا رہے گا، تو خاموشی سے سن لیے، اس طرح بیٹھیے، جب سنیں گے تو میں سکون سے بات کروں گا۔ اسپیکر صاحب گزارش اتنی سی ہے کہ قائد اعظم نے، میں نے کل بھی کہا تھا، قائد اعظم نے ہمیں ایک قوم بنایا تھا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے اس پاکستان کو بنایا تھا اور اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ آؤ آج سب عہد کرے کہ ہم نے نہ پختونی، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچی، نہ پٹھان، ہم نے اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی، ہماری سیاست ہوگی پاکستان کے لیے۔ آج عہد کر دیں۔ آپ کی چیخیں سنائی دے رہی ہے، کوٹ لکھپت سی بھی آوازیں آ رہی ہے، اسپیکر صاحب میں ان کو بات کر رہا ہوں پاکستان کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی چیلنجز سے نمٹنے کی، اور یہاں پہ ان کی سیریسنس دیکھیں، ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھیں۔ اسپیکر صاحب بس آخر میں اس بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ جو پاکستان کو درپیش چیلنجز ہے، پاکستان کو جن بحرانوں میں، جن مشکلات میں انہوں نے ڈالا تھا، تو اسپیکر صاحب آج عمران خان کی قیادت میں ہم ان مشکلات سے نکل رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کی معیشت بھی مضبوط ہوگی، پاکستان کا بیانیہ بھی صحیح انداز میں پہنچے گا، اور اسپیکر صاحب انشاءاللہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک ترقی یافتہ اور صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست ابھر کے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ شکریہ جی جناب ثناء اللہ خان